دوستو اس وقت ہم لوگ دلی کے دل کناٹ پلیس میں موجود ہیں اور کناٹ پلیس میں بہت سالوں کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. جتنے برس ہمیں دلی میں رہتے ہوئے ہو گئے ہیں ہم نے کبھی کناٹ پلیس میں اس طرح کی محفل نہیں دیکھی ہے. اور یہ محفل برپا کی ہیں اردو اکادمی دلی نے. اور اردو اکادمی دلی کے وائس چیئرمین پروفیسر شیپر رسول کے وائس چیئرمین بننے کے بعد فوراً ہی بعد اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونے لگی ہیں جو دلی والوں کی بھی خواہش تھی, دلی والوں کی بھی تمنا تھی کہ کچھ دلی جو ہے اردو اکادمی, پرانی دلی, شاہین باغ, وہ علاقے جہاں پہ مسلم آبادی زیادہ ہے وہاں سے باہر نکلے. اور باہر نکلے ہیں تو پھر کناٹ پلیس پہ پہنچے ہیں جو دلی کا سب سے پوش اور سب سے ایسا علاقہ ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ تعداد میں آتے ہیں. شیپر صاحب, پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ وائس چیئرمین ہوئے ہیں اور دلی والوں کی یہ دیرینہ خواہش کہ دلی اردو اکادمی 2-3-4 جو خاص جگہ ہیں ان سے باہر نکلے اور آپ نے باہر نکل کے دکھایا اور اتنا کامیاب پروگرام ہوا. اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو امید تھی کہ پروگرام اس قدر کامیاب ہو جائے گا آپ کا؟ دیکھیے, ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ جو لوگ جن کو ہم کہتے ہیں اردو والے اور جو اردو جانتے ہی ہیں اور اردو کی محفلوں میں بھی شریک ہوتے رہتے ہیں تو وہ تو بہرحال اس کے عادی ہیں اور ان چیزوں کو جانتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کو لوگ اردو والا نہیں کہتے لیکن وہ اردو سے محبت کرتے ہیں, وہ اردو کو جاننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ہم پہنچے کسی طرح. جب سوچا گیا تو یہ بات ذہن میں آئی کہ کناٹ پلیس کا جو سینٹرل پارک ہے وہاں چونکہ لوگ یوں بھی آتے رہتے ہیں اور جب انہیں مدعو کریں گے اور اس پروگرام کی پبلسٹی کریں گے تو لوگ سنیں گے اور آئیں گے. چنانچہ ہماری جو توقع تھی اس پہ بالکل آپ نے جو سوال کیا وہ سوال ہو سکتا ہے, لیکن ہماری توقع تھی کہ لوگ آئیں گے اور وہ توقع پوری ہوئی. آج یہ چوتھا دن ہے اس تقریب کا اور روزانہ تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے لوگ آ رہے ہیں اور اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں اور جو پروگرامس ہو رہے ہیں ان کو پسند کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے چونکہ ہم بھی پچھلے 5-8-10 سال سے دلی اردو اکادمی کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے پروموشن پہ بھی بہت خاص توجہ دی ہے. ہم سوشل میڈیا کا سہارا سب لوگ لیتے ہیں, اردو والوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کا استعمال اس طرح نہیں کر پاتے تھے, تو اس بار آپ نے سوشل میڈیا کا بھی استعمال جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے کیا ہے. جی ہاں بالکل. اس سے پہلے جو 1-2 پروگرام ہوئے وہ بھی لائیو آتے رہے فیس بک پر اور اس کے لیے بھی اس کا اہتمام کیا گیا. اور اس میں ہمارے جو نائب وزیر اعلیٰ ہیں منیش سسودیا سے خصوصی دلچسپی ان کی ہے اور وہ چاہتے تھے کہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا جائے. چنانچہ وہ کیا گیا اور وہ خاصا کامیاب تجربہ رہا. آپ تو خیر اس کے ماہر ہیں, آپ جانتے ہیں, تو اس سے جو فائدہ ہونا چاہیے تو وہ ہو رہا ہے. جی اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کناٹ پلیس تو آپ پہنچ گئے, یہ ایک طرح سے دلی کا دل سمجھا جاتا ہے. اب ہم اردو والوں کو یہ امید جگی ہے کہ اردو اکادمی اپنے جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی. آپ کے ہاں بہت اچھی کتابیں چھپتی ہیں, آپ کے ہاں سے میگزین نکلتے ہیں, وہ سب چیزیں جو اردو اکادمی کرتی آ رہی ہے وہ ہوتی رہیں. ساتھ ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہیں تاکہ لوگ جڑیں زیادہ سے زیادہ. تو اب پورے سال میں آپ اور جگہوں پہ اس طرح کا اہتمام کریں گے, اس طرح کے پروگرامز کا دلی میں؟ جی ہاں بالکل, یہ پروگرام ہے باقاعدہ اس کے بارے میں سوچا گیا ہے کہ یہاں اس تجربے کے بعد جو کامیابی یہاں ملی ہے تو مختلف جو اور علاقے ہیں جہاں جانا چاہیے, جہاں زیادہ سے زیادہ اس طرح کے لوگ آ سکتے ہیں تو جو اردو کے قریب آنا چاہتے ہیں, اردو کی چیزوں کو جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں, ان کے پاس جایا جائے. اور جانے کا ہم نے یہ طریقہ جو ہے اختیار کیا ہے. ہمیں اندازہ تھا کہ اس طرح کے لوگ فارنرز بھی یہاں آتے ہیں اور مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ فرانس کی کچھ خواتین تھیں, کچھ اور دوسرے ملک کی تھیں, وہ ہمارے جو کیلیگرافسٹ ہیں ان سے اردو میں اپنا نام اپنے ہاتھ پہ لکھوا کر اس قدر خوش تھیں اور لوگوں کو دکھا رہی تھیں. تو یہ ایک تجربہ ہوا اور جو حیرت انگیز بھی تھا اور مسرت خیز بھی تھا. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ چلیے کم سے کم اردو تحریر کو, اردو خط کو دیکھ کر وہ خوش ہو. سر ایک آخری سوال, یہ جو ہم کچھ سالوں پہلے تک سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے تک اردو کا رونا روتے رہتے تھے اور یہ میرے خیال سے بہت زیادہ ہو گیا تھا,
اب اس طرح کی محفلیں جو آپ برپا کر رہے ہیں یا اور آرگنائزیشن کرتی ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں وہ جو رونا روتے تھے اردو کے حوالے سے وہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے؟ اب خوشائن حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں اردو کے لیے. بالکل میں آپ کی تائید کرتا ہوں اس سلسلے میں. واقعہ یہ ہے کہ لوگ اردو سے کے قریب آنا چاہتے ہیں، اردو کو جاننا چاہتے ہیں. ہم نے وہ ذرائع اختیار نہیں کیے، یا ہم پیچھے ہٹتے رہے، یا ہم جو آپ کر رہے ہیں رونا روتے رہے. رونا تو نہیں رونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے لیے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور نہ صرف یہاں پوری دنیا میں جو کیفیت ہے اس وقت، اور اردو کی طرف جس طرح تیزی سے لوگ آ رہے ہیں، یہ اس میں ایک تو اردو زبان کا اور اردو ادب کا جادو ہے. جی. اس میں یہ واقعہ ہے. مطلب اس کے لیے اردو زبان خود مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ اپنے ایسی قوت، ایسی طاقت رکھتی ہے کہ لوگ اس کی طرف آتے ہیں اور وہ کھینچتی ہے لوگوں کو. جی. ہمارے یہاں ایک وہ رشا سے، وائس آف ماسکو سے ایک خاتون جو اردو سروس کی ڈائریکٹر تھی، وہ تشریف لائی تھی. انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے اردو میری مادری زبان نہیں ہے، مجھے اس سے اس طرح کا جذباتی لگاؤ نہیں جس طرح کا آپ کو ہو سکتا ہے، تو میں اس کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتی. جو واقعہ ہے وہ بیان کر رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ جب ہم اب وہاں مختلف زبانوں کی سروسز ہیں، جب اردو کی ریکارڈنگ اور خاص طور پہ شاعری کی ریکارڈنگ ہم کرتے ہیں تو تمام سروسز کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا مگر اچھا بہت لگتا ہے. تو یہ جو اچھا لگنا ہے یہ ہے اردو کی طاقت، اور یہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس طاقت کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے اردو کا فروغ کرنا چاہیے. تو کوشش کی جا رہی کہ شاید مجھ سے اکثر لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نیا کیا کریں، تو میں نے کہا کہ بھائی پرانا اتنا ہے، اگر وہی پوری طرح کر لیا جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. لیکن یہ ایک نئی چیز بہرحال جیسے آپ نے بھی کہا ہم نے کی ہے کہ ہم وہاں سے نکل کر کناٹ پلیس میں آئے ہیں، اور وہ تجربہ میرے خیال سے بہتر رہا. بہت اچھا رہا سر. اور دلی میں اس وقت، دلی سے باہر بھی، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ یہاں کھڑے ہیں تو ساری دنیا آپ کو سن رہی ہے، لیکن دلی میں ہم جہاں جہاں بھی جاتے ہیں، جس چائے خانے پہ بیٹھتے ہیں، جہاں کھانا کھاتے ہیں، کسی اور محفل میں جاتے ہیں، تو سر آپ یقین کریے گا وہاں آپ کا یہ جو آپ نے میلہ یہاں پہ لگا رکھا ہے، اور اردو کو سننے سیکھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، یہی سب باتیں ہوتی ہیں. اور خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ نہیں ہم اس دن تو نہیں پہنچ پائیں گے لیکن اگلے دن ضرور جائیں گے. تو وہی آپ نے جیسے بتایا آپ کہ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بھی فیڈ بیک ہندوستان کے مختلف شہروں، مختلف حصوں سے فون کے ذریعے دوسرے ذرائع سے آ رہے ہیں، اور بہت خوشگوار ہیں لوگ، بہت یعنی پر امید ہیں کہ شاید اور مزید کچھ بہتر. جی. اور پر امید ہونے کی ایک وجہ ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا بھی ہیں، چونکہ وہ ذاتی دلچسپی لیتے ہیں ان میں، اور اردو والوں کے خاص طور سے میرے جیسے جو طالب علم ہیں ان کی خوشی کی وجہ ایک پروفیسر شیف رسول بھی ہیں کہ آپ اس کے نئے نئے وائس چیئرمین ہوئے ہیں، اور آپ کے آتے ہی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے اس سے اور بہتر سے بہتر ہوگا. آپ دعا کیجیے، میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ بہتر سے بہتر. جی سر، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.